فرمایا کہ اختلاف کا سبب جو ہے یہی ہے کہ جاہل جو ہے وہ بولنے لگتے ہیں، جاہل جو ہے وہ بولنے لگتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو ہے تھوڑا کہیں واٹس ایپ پہ فیس بک پہ اور کچھ دیکھ لیا، دو چار کتاب کا مطالعہ کر لیا، اب جو ہے دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ پوچھا جائے اگر کہ مثلا علم میں اضافہ ہو تو اس میں ثواب بھی ہے، اس میں ثواب ہے، لیکن یہ سوچ لے کہ لاؤ ہے نا امتحان لیا جائے نا، ہوتا بھی ہے نا بعض جو ہے نا، بعض جگہ بھلے آپ میں نہ چیز ہو لیکن بعض جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں 4-5 باہر، اب بحث مباحثہ کرتے ہیں، مولوی کو پکڑ لیے اور کوئی ایسا سوال کیا ہے نا امتحان لینے کے لیے، پھر کہتے ہیں دیکھو ایسا سوال کیا کہ مولانا پھنس گئے، مولانا جو ہے وہ جو ہے جواب ہی نہیں دے پایا نا، ان سے جو ہے پوچھا اور ایسا سوال ہے کہ کئی لوگوں سے پوچھا، وہ تو معلوم رہتا ہے سب جو ہے سوال ہی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کئی جگہ جو ہے معلوم کر کے جو ہے نا آتے ہیں، پھر جو ہے اس کے بعد جو ہے وزن کرتے ہیں۔ اچھا مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر جو ہے مفاد کے لیے ہو جو چاہ رہا ہے نا، ہوتا ہے نا مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے، آپ برا نہ مانیے عمومی بات ہے، اگر دل چاہ رہا ہے کہ یہ کام کرے، استخارہ دکھلایا، اگر منع آ گیا تو مولانا سے نفرت کرنے لگتے ہیں، ارے کیا دکھا ہے کیا ہے، اور اگر جو ہے چاہ رہے ہیں وہی کام کرنا ہے نا، جانے تو بزرگ نہیں جوانوں کو چاہ رہے ہیں شادی کرنا ہے نا، اب مسئلہ پھنسا ہوا چاہ رہے ہیں کہ ہم وہیں شادی کریں، اب جو ہے کہا کہ استخارہ دیکھ لیجیے، اب استخارہ دیکھ لیا اور آ گیا بہتر، سب سے اچھے مولانا ہیں، کوئی کام کرانا ہو تو استخارہ انہی سے دکھلاؤ، اب منع آ گیا ارے وہ کیا استخارہ دیکھتے فلاں سے دکھلاؤ ہے نا، تو بہرحال بات جو ہے بڑی لمبی ہو جائے گی ہے نا، تو ایک جو ہے کھڑے ہو جاتے ہیں 4 اور پوچھ لیا ہے نا، اس لیے نہیں کہ ہمیں جو ہے معلوم ہو یا علم میں اضافہ ہو، ہر ایک کی بات نہیں کرتے، بعض لوگوں کا ہے نا صرف جو ہے امتحان لینا ہے نا، امتحان لینا ہے، ارے یہ نہیں سوچتے کہ مولانا ہے وہ بھی مولوی ہیں، ہو سکتا ہے ذہن کہیں اور ہو سکتا ہے کہ اپنے ہی ذات میں الجھے ہوئے ہیں، کسی چیز سے جنگ کر رہے ہو، سمجھ رہے ہیں نا، پڑھیے صلوات پڑھیے، ہو سکتا ہے نا کہ وہ جو ہے نا الجھے ہوئے ہیں، کوئی مسئلہ ہو، ان کے ذاتیات کوئی ایسے مسائل ہو، اور ضروری نہیں ہے کہ ہر سوال کا جو ہے وہ فوراً جواب دے دیں نا، ہر سوال کا جواب نہیں دے سکتا، بہرحال یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، تعجب نہ کریے گا، اپنے دل پہ بھی نہ لیجئے گا، یہ سب پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے، رسول اسلام کے پاس بھی آتے تھے معلوم ہے نا، مولا علی کے پاس بھی آتے تھے مٹھی بن کر کے، بتائیے کیا ہے نا اس میں کیا ہے، تو بس مزاج سب وہی چلا آ رہا ہے۔ امام جواد علیہ السلام بڑا تفصیلی واقعہ معلوم ہے نا، بادشاہ گیا اور جانے کے بعد جو ہے نا ادھر گیا پوچھا، سب ذہن پہ آ گیا نا، امام جو ہے گھاٹے نہیں گیا، اور جانے کے بعد جو ہے مچھلی ہے نا مٹھی میں لیتا ہے، اب ظاہر سی بات وقت لگا ہوگا نا، امام کھڑے تھے گیا ہے نا، اس کے بعد شکار باز چھوڑا، وہ اتنا جلدی تو ہوا نہیں ہوگا، اور آیا، پھر آئے تو کیا دیکھا امام وہی موجود ہے، یہ سب مصلحت ہے، حکمت ہے امام کا، لگ رہا آدھا گھنٹہ ہو ہی جائے گا کیا، یہ سب جو ہے نا حکمت و مصلحت ہے کہ پھر جو ہے امام وہ آیا تو کیا دیکھا امام جو ہے وہی موجود ہے، اب جو ہے امام سے امتحان لے رہا ہے، سوال کر رہا ہے کہ یہ بتائیے کہ ہماری مٹھی میں کیا ہے، امام سے پوچھ رہا ہے، تو معلوم یہ ہوا آج بھی یہی مزاج پایا جاتا ہے، جاہل جو ہے وہ عالم کا امتحان لیتا ہے، صلوات پڑھے محمد وآل محمد سے، تو یہ نہ سوچیے کچھ ہو گیا مولانا گرم ہے، نہیں، 5ویں امام علم اور جہالت پہ ہے نا، لہٰذا جو ہے نا گفتگو کر رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہوتی بھی ہے تو ممبر سے ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، سنتے وہیں ختم کر دیتے ہیں، سب مخلص سے سمجھ کر جو ہے سب درگزر، یہ سب نہ سوچیے گا نا، ذہن میں لے کر نہ جائیے، تو امام نے فرمایا کیا کہ اگر جو ہے جاہل خاموش رہیں تو لوگوں کے درمیان جو ہے وہ اختلاف نہ ہو، اور امام نے جو علم کو پھیلایا ہے، باقر علوم، لقب باقر، باقر کے معنی شگافتہ کرنا ہے نا، شگافتہ کرنا، جس طریقے سے زمین سے پانی نکالتے ہیں، تیل نکالتے ہیں نا، ہیرے کیا یاقوت فیروزہ عقیق ہے نا، سب جو ہے نکالتے ہیں، اس طریقے سے امام نے جو ہے علم کو پھیلایا ہے نا، علم کو، صرف جو تمام ہر مکتب کے آتے تھے امام کے پاس، جو ہے ہر مکتب کے آتے تھے اور یہ علم حاصل کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک شخص تھا اور امام
جب واز کرتے تھے فصیح بھلے، لیکن امام کا چاہنے والا نہیں تھا، محبت نہیں کرتا تھا، لیکن شام سے آتا تھا امام کے درس میں شرکت کرتا تھا۔ یہ بھی بہت دقیق جو ہے 8 منٹ کا واقعہ ہے، لیکن اس کو 1 منٹ میں کر رہے ہیں بیان۔ یہ آتا تھا، شرکت کرتا تھا، یہاں تک برابر آتا تھا، لوگوں نے کہا امام جو ہے گئے، اور امام نے کہا اس سے کہ تم ہمارے درس میں آتے ہو؟ کہا فصیح بلیغ واز کرتے ہیں، ہاں ہم جو ہے سنتے ہیں آپ کا واز نصیحت، لیکن ہم آپ سے محبت نہیں کرتے۔ آپ جو ہے ایسا واز کرتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں فصیح و بلیغ، لہٰذا جو ہے ہم آتے ہیں، آپ سے محبت نہیں کرتے۔ خیر جو ہے ایک دن چند روز کے بعد جب شام سے آیا اور آخر کار جو ہے یہ ہوا کہ اب مرنے والا ہے، اپنے بھائی سے کہہ دیا کہ جا کر جو ہے کہہ دینا، امام ہی سے کہنا کہ وہی جو ہے آئیں اور نماز وغیرہ پڑھائیں۔ اس کا بھائی دوڑتا ہوا آیا، امام سے کہا کہ اس کا انتقال ہوا۔ امام نے کہا انتقال نہیں ہوا، امام دعا کر رہے تھے، کہا چلو ہم جو ہے آ رہے ہیں۔ اب جیسے ہی امام پہنچے، جب قریب گئے تو پھر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سب تعجب کر رہے تھے کہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو پڑا ہوا تھا باہر۔ ایک طرف امام کو لے کر گیا اور جانے کے بعد کہا کہ اب تک جو ہے ہم آپ سے محبت نہیں کرتے تھے، لیکن اب ہم آپ سے محبت کرنے لگے کہ جب دشمنوں پہ آپ اتنا رحم کرتے ہیں تو دوستوں پہ کتنا رحم کریں گے، کتنا رحم کریں گے۔ تو اب بولیے آپ پڑھیں کہ سمجھ پڑھیں؟ پڑھیے، صلوات پڑھیے۔ جب امام جو ہے جو دشمن ہے اس پہ رحم کر رہے ہیں اس طریقے سے امام، یہاں تک کہ ملتا ہے محمد بن مسلم جو کہ امام کے چاہنے والے ہیں، امام کے وہی، لیکن برابر امام کی خدمت میں نہیں آ سکتے، پریشان حال تھے، بیمار ہو گئے۔ امام نے جو ہے بھیجا اپنے ایک صحابی سے دوا جڑی بوٹی، اب کھائے صحت مند ہو گئے۔ جب امام کے پاس آئے تو امام رونے لگے، امام کے سامنے وہ رونے لگے۔ جب رونے لگے تو امام نے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا مولا ہم جو ہے دور بھی رہتے ہیں، غریب بھی ہیں، اور ہر وقت جو ہے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو نہیں سکتے، زیارت نہیں کر سکتے۔ تو امام نے کہا دیکھو دور تو ہمارے جب حسین بھی ہیں، رہا زیارت کا مسئلہ تو دیکھو جس کے دل میں ہماری محبت ہوگی، اگر جو ہے پتھر ہم سے محبت کرے گا تو وہ بھی روز قیامت جو ہے ہمارے ساتھ منشور ہوگا۔ امام نے بتایا تعلیم تمام چیزیں صبر و رضا تسلیم پروردگار کے سامنے کی، جیسا کہ روایت میں یہ ملتا ہے، بس آخری بات ختم کر رہے ہیں، روایت میں یہ ملتا ہے کہ امام کا ایک بچہ فرزند جو ہے بیمار تھا، امام مضطرب تھے، اصحاب نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اگر بچہ مر جائے گا تو امام جو ہے نا یعنی ابھی دنیا میں نہیں رہیں گے، زندہ ہی نہیں رہیں گے جب یہ کیفیت ہے۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد گھر سے آواز بلند ہوئی، جب آواز بلند ہوئی تو معلوم ہوا کہ بچے کا انتقال ہو گیا۔ لیکن اب جو ہے امام کا چہرہ بدلا، وہ اس طریقے سے نہیں، مضطرب نہیں ہے، پریشان حال نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا کہ مولا ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر خدا نخواستہ کچھ بچے کو ہو جائے تو آپ یعنی دنیا ہی میں نہیں رہیں گے، جب بیمار تھا تو یہ کیفیت تھی۔ تو امام نے کہا کہ دیکھو جو بھی ہمارا چاہنے والا بیمار ہوتا ہے تو ہم جو ہے غمگین ہوتے ہیں، افسوس ہوتا ہے، لیکن جو ہے اگر اسے موت آ جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے ہم اس پہ راضی ہوتے ہیں نا، جو اللہ تسلیم و رضا وہ ہم اس پہ جو ہے راضی رہتے ہیں۔ بہرحال امام کی ولادت کی تاریخ 1 رجب ہے 57 ہجری، اور والدہ کا نام جناب فاطمہ بنت حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے۔ 2-4 سوال ہے، جلدی نکل لیا جائے نا، ہے کیا چیز؟ سنیے پھر دقیق شعر سنیے، 4 سے ترنم تو ایسا سن لیجئے۔ ہر زبانوں پر جو لفظ احمد مختار ہے، ترجمہ اس کا بعین حیدر کرار ہے۔ فرق شہر علم باپ علم کا غافل نہ پوچھ، یہ بتا پہلے حرم میں در ہے یا دیوار ہے، یہ بتا پہلے حرم میں در ہے یا دیوار ہے۔ بہرحال حکم ہے آپ کا ترنم سے 4 مصرع پڑھ ہی دیتے ہیں نا۔ شان رفعت تیری دیکھ کر یا علی
کیا ہے حد بشر یہ نہ طے ہو سکا، تم حقیقت میں وہ حقیقت میں بندہ ہے یا ہے خدا، متفق طور پہ یہ نہ طے ہو سکا۔ بس کرتے ہیں نا، پھر پڑھا جائے گا کیا؟ نہیں ناراض ہو جائے گا آپ سب، یعنی بیچارے جو پہلے سے بیٹھے ان کا بھی خیال کرنا ہے نا، یہ بعد والے کا مسئلہ نہیں، بیچارے مغرب سے پہلے سے بیٹھے ہوئے سے لوگ ہے نا، پھر سنا دیا جائے گا اسے جو پڑھتے ہیں ان کا۔ ایک دو سوال کر لیا جائے جلدی جلدی۔ پانچویں امام کا بچہ ہی بتائیں لقب کیا ہے؟ سب سے چھوٹا بچہ جو ہے یہی ہے نا؟ تو پہلے ہم بتا دو، یہی ہے نا چھوٹا؟ نہیں بتاؤ، بولیے۔ ٹھیک ہے ماشاء اللہ، دے دیجیے۔ ہاں، امام کی ولادت کی تاریخ اور ہجری اور والدہ کا نام کون؟ یہ بھی چھوٹا، ہم بتائیے۔ کون پہلے ہاتھ اٹھایا؟ ہاں نہیں، آپ بیٹھیے، آپ تم اٹھایا پہلے بیٹا، بتا۔ اچھا بتا۔ پہلی رجب ہاں 57 ہجری، کتنا؟ 57 ہاں ہجری، اور ان کی ممیاں فاطمہ، ہاں ٹھیک آگے بڑھیے، ٹھیک ہے فاطمہ ابن حسن۔ ٹھیک، چلیے ٹھیک ہے۔ اور جو ہے اچھا یہ تو بتا دیں گے ہم، تو یہ نہیں کہ رسول اسلام نے جو ہے پانچویں امام کو جو سلام کروایا تو صحابی کا نام کیا ہے؟ چاہ رہے تھے بتانا لیکن ہم پہ مختصر کر دیں۔ یہ بچہ پہلے اٹھائے گا، ہاں بتائیے۔ ایک کو بولے دونوں، کون ہے مول صاحب؟ کس کو دیا جائے؟ بولیے۔ ہاں دے دیے دونوں، لے لے ہاں دے دیجیے، کئی نام تو دونوں بول دیے ساتھ ہی میں، تو کیا ہے نا، کس کو نہ کیا جائے نا، جان یہ حوصلہ بڑھانے کے لیے ہے تو ماشاء اللہ، چلو ٹھیک ہے۔ اور بہت دور تھے ہے نا، امام کے ایک صحابی رو رہے تھے، امام نے سمجھایا۔ نام کیا تھا؟ بولو، اور کو بس ایک ہی، بس پھر بعد میں ہاتھ اٹھانے لگے جب پہلے اٹھا۔ ہاں چلیے آئیے، ٹھیک ہے محمد بن مسلم۔ اور پہلے ہی حدیث جو بیان کیے تھے، ترجمہ کیا ہے؟ کوئی بھی بتائے ہے نا، کیا ہے؟ کوئی نہیں ہے؟ یہ بھی بچہ ہاتھ اٹھایا ہے؟ نہیں بچے اب جانے دیجیے، تھوڑا دیر کر دیا، پہلے ہی ہاتھ اٹھائے تھے آپ، تو بتا دیجیے، جان دیجیے، بڑے بھی ہیں ہم کو، بتا دیجیے۔ وہ لے جائے گا، ہمیں معلوم ہے، آخر میں اسی سے پوچھیں گے، ہم سب روک کے رکھے ہیں، معلوم ہے نا، جانے دیجیے، وہ نہیں گڑبڑا رہے ہیں۔ ہاں یہ آپ بتائیے بیٹا، ہاں رک جائیے، ان کو بتا دیجیے، آپ ہی کا نمبر آئے گا، بولیے آپ، ہمیں معلوم ہے آپ ہی لے جائیں گے۔ ہاں ٹھیک ہے ماشاء اللہ، دے دیجیے۔ اور ابھی جو ہے تقریر میں، لیکن نام تو لیا تو نہیں تھا، بادشاہ مچھلی لے کر آئے تو نام تو لیا نہیں تھا، تو بہرحال یہ بھی بچے ہی بتائیں گے کہ وہ جو ہے جو امام تھے، سب پانچویں امام سلسلہ چل رہا ہے نا، امام تھے، ان کا نام کیا ہے؟
بتا دیجیے اب. ہاں لے جائیے, معلوم تھا آپ لے جائیں گے. اور کس سے اور ماہ رجب, رجب المرجب, رجب کے معنی کیا ہے, مرجب کے معنی کیا ہے؟ بولے تھے بڑے سے پوچھے, تھوڑا بتا چکے ہیں, ایسا نہیں ہے. اور دوسرا ملا لیجیے اسے, رجب المرجب. چلیے ہے نا, ارے بزرگ ہے نا, ذہن سے بات نکل جاتی ہے. رجب المرجب ہے نا, رجب عظمت, مرجب والا ہے نا, عظمت والا مہینہ. دے دیجیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور پانچویں امام, امام محمد باقر علیہ السلام کا جو لقب ہے, باقر کی جو بہت مشہور لقب ہے, بہت مشہور ہے. تو لقب کے معنی اور ان کا نام, اسم کیا ہے؟ ہاں بتائیے. ہاں کیا ہاں, نام تو صحیح ہے نا, باقر. چلیے پھر رابطہ کرنا, وہ نکالنا جیسے ہوتا ہے نا, پانی وانی نکالتے ہیں اندر سے, یا موبائل سے جو اہم چیز نکال لیتے ہیں نا, وہ سب کر اور کے کیا, ہمیں تو معلوم نہیں. چلیے ٹھیک ہے, ماشاء اللہ دے دیجیے, لے لیجیے لے لیجیے. اور پانچویں امام کے زمانے میں ایک امام تھے, وہ بہت قیاس کرتے تھے. ان کا نام کیا ہے؟ امام کے درس اس میں بھی آئے, قیاس ویاس کرتے تھے نا, قیاس ویاس سے جواب دیتے تھے نا, یہ قتل بہتر ہے کہ وہ بہتر ہے نا, کرتے تھے نا سوال جواب. ذہن پہ آ گیا نا کہ کیوں غسل واجب ہے نا, پیشاب کرے تو غسل کیوں نہیں ہے, باقی جو ہے غسل جنابت کیوں واجب ہے, اس طریقے سے ہے نا. کون خلیفہ بولے؟ ہاں ٹھیک, حنیفہ بولے. ہاں لے لیجیے. ٹھیک. اور جو ہے یہ بزرگ سے پوچھ لیا جائے ہے نا. چلیے بچے بھی بتا دیں گے, 5-6 سوال آنے لگا ہے نا, ختم ہو رہا تھا اور سوال آ رہے ہیں ذہن پہ. کہ امام سے جو ہے سوال کیا کہ مولا تخ انڈا جو ہے مخلوط ہو جائے, سب مثلا جو ہے حلال حرام سب جو ہے مخلوط ہو جائے, کلی چھپکلی کا صحرا میں مثلا مان لیجیے نا, آپ بھی کہیں گے یہاں سے کہاں ہو جائے گا, صحرا میں انڈا ہو, کئی 10-12 انڈا مخلوط ہو جائے. تو بہرحال تو کہا کہ مولا یہ کیسے معلوم ہو کہ یہ انڈا حلال ہے یا حرام ہے؟ نہیں بتائیں گے. نماز والا پوچھے 10-12 سوال آ گئے, آپ اترنے کو تو اور سوال آ رہا ہے. بتائیے, یہ بھی پڑھ چکے ہیں, سنا چکے ہیں, فقہی مسئلہ. ہاں بتائیے کیا, تھوڑا اور واضح کر دیجیے. بڑا ہی چھوٹا ہی ٹھیک ہے. اور کیا مطلب یہ بڑا ہے یہ چھوٹا, یہ اور ادھر آئیے, مطلب اتنا بڑا ہے کتنا چھوٹا, یہ بڑا حلال ہوگا یا چھوٹا حلال ہوگا؟ آپ بتائیے. ہاں نہیں پہنچے ہوئے ہو, تھوڑا سا زور اور لگا, قریب میں ہے ایک دم, نیچے اوپر ادھر ادھر ہاتھ پہ ماریے, پکڑ میں آ جائے. اور کوئی؟ اب چلیے اتنا بتا دے رہے ہیں, پھر سوچ لو. نیچے اوپر کا سرا اس میں مسئلہ ہے, چھوٹا بڑا کیا ہے, اب جتنا بتا دیے.
ہاں اب آپ کا نہیں مانا جائے گا، بچوں کے لیے ہے نا، ہاں ایک دم قریب کر دیے نا، نہیں آپ کا بھی نہیں، اتنا پہنچا دیا آخر تک، اب کیا چھوٹا بڑا ہے، نیچے اوپر کا اسی میں مسئلہ ہے، بس اسی میں بتا دیجئے۔ دوسرا سوال کریں، جانے دیجئے اس کا، اگر دونوں سرا برابر ہے تو حرام ہے، ایک سرا جو ہے نا بڑا، دوسرا وہ حلال ہے نا، پانچویں امام نے فرمایا۔ نماز میت میں کیا بتائیں گے آپ، بتائیے، آپ تو بتا دیے نا بیٹا، ہے نا، چھوٹا انڈا بڑا انڈا وہی تو وہ بھی بتائے نا، ہاں پہلے سمجھ لیجئے تاکہ بتائیے جا کے، ہے نا، نہیں خالی چھوٹا بڑا انڈا پکڑے رہیں گے تو سمجھے مطلب یہ اوپر نیچے ہے نا سائز برابر یہ پورا دن۔ تو امام سے پوچھا کہ نماز میت میں، پانچویں امام سے سوال کیا، نماز میت میں جو ہے 5 تکبیر کیوں ہے، بتائیے، میت کو غسل دینا ضروری کیوں ہے، اگر چھو لیا ہو بغیر غسل کے تو پھر اس پہ غسل کیوں واجب ہے، اس تینوں میں سے ایک بتا دیجئے، کام ختم ہوتی ہے۔ ہاں بولیے بولیے، احسنت، بس وہی تو ہے، پڑھیے سر آپ، 5 تکبیر نماز میت پہ ہے، وہ 5 جگہ نماز کی جگہ پہ ہے نا، اور پھر جو ہے وہ غسل واجب فرشتے آتے ہیں، معصوم فرشتے اس کے پاس ہے نا، پھر یہ بھی جو چھو لیتا ہے غسل واجب بنتا ہے، مومنین سے ملتا ہے نا۔ اور ہے سوال؟ ایسے مطلب جو بچے سوال جواب نہیں دے پائے آپ دے دیجئے چھپا کر، ہے نا، اندر سے، ہاں بعد میں دے دیجئے گا، پتہ نہ ہو چلے، ہے نا، پتہ بھی نہ چلے اور بچہ بھی خوش ہو جائے، ہاں ماشاء اللہ۔ چلیے بہرحال دعا کر دیا جائے نا، شب جمعہ بھی ہے نا، پروردگار شب جمعہ کی برکت سے جو ہے سب کو صحت توفیق دے، ہے نا، پروردگار کی بارگاہ میں ہے کہ پروردگار ہم سب کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے، زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، پروردگار ہمیں اپنے وظائف اور ذمہ داریوں سے آگاہی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، پروردگار جو بھی مریض ہے جہاں کہیں بھی ہے انہیں شفاء عاجل عنایت فرما، کریم حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اوان و انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم، السلام اللہ